بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن پبلک اسکول اور حسن میموریل سائنس اکیڈمی کے آن لائن لیکچرز کے ساتھ میں ہوں محمد اعظم اجمل۔ آج کا ہمارا 8th کلاس کا انگلش کا لیکچر یونٹ نمبر 2 سے متعلقہ ہے، جس میں نام سے ہی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ چیپٹر کیا ہے، اس یونٹ میں کیا بات کہی گئی ہے۔ ڈائیلاگ، ڈائیلاگ کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ، یعنی دو لوگوں کے درمیان گفتگو۔ انگلش میں اسے ڈائیلاگ کہا جاتا ہے، یعنی جملوں کا تبادلہ، سوالات کے جوابات۔ اگر دو لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ کس طرح ایک کے سوال کا دوسرا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس کے بدلے میں سوال کرتا ہے تو پہلا شخص اس کے بارے میں جواب دیتا ہے۔ اسی انداز سے جب دو لوگ آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، جب دو لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اسے ڈائیلاگ بولا جاتا ہے، مکالمہ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیپٹر پڑھنے سے پہلے بیٹا ہم سب سے پہلے پری ریڈنگ پہ غور کرتے ہیں۔ پری ریڈنگ کا مطلب گزشتہ چیپٹر میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیپٹر پڑھنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں کتنا علم ہے، اس کے بارے میں پہلے آپ کیا کچھ جانتے ہیں۔ جی بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از اے ڈائیلاگ۔ دیکھیں ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ڈائیلاگ کا مطلب کیا ہوتا ہے، مکالمہ، گفتگو، یعنی دو لوگوں کے درمیان آپس میں کمیونیکیشن، یعنی ایک کے سوال کا دوسرا جواب دے اور دوسرے کے سوالوں کا پہلا جواب دے۔ اب اسی کا اگر ہم آنسر لکھیں گے کہ واٹ از اے ڈائیلاگ تو ہم کیا کہیں گے بیٹا، ڈائیلاگ is a communication between two person, two or more person، یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے سوالوں کے جواب جب کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے ان کے سوالوں کا جب جواب دیتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، ڈائیلاگ۔ اگلی بات جو ہم نے کی وہ یہ ہے کہ کین وی سالو پرابلمس بائی ڈسکشن، کیا ہم بحث کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں؟ یس، کیوں نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یس وی کین سالو problems by discussion کیسے سالو کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے جب یس کہہ دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک سے زیادہ لوگ، ایکسپرٹ لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک پرابلم کے بارے میں جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس پرابلم کے بارے میں اگر ایک شخص کو علم نہیں ہوتا تو دوسرا اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اپنا تجربہ بیان کرتا ہے۔ اگر دوسرا اس کے بارے میں تھوڑا علم رکھتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھا تیسرا شخص جو ہے اس میں اس ڈسکشن میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتاتا ہے، تو آہستہ آہستہ ہم اس کے حل تک پہنچ جاتے ہیں، اس کا سلیوشن ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹا یہ تھے اس کے پری ریڈنگ کے 2 سوالات کہ جو ہماری زندگی میں عام روٹین میں چلتے رہتے ہیں۔
اس کے بعد ہے کہ اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن، کیونکہ گزشتہ چیپٹر جب ہم نے پڑھا تو اس میں کیا تھا، اس میں پیراگراف تھے، اس میں کیا ہے کہ اس میں ڈائیلاگس ہیں، ایک شخص دوسرے سے بات چیت کر رہا ہے اور اس کے بات کرنے کے بعد وہ دوسرا اس کو جواب دے رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بیٹا آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے میں نے پیج نمبر 7 لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 7 پر جتنے بھی مشکل الفاظ ہوں گے ان کے ورڈ میننگ ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ دو لوگ کون ہیں، ایک قاسم ہے اور ایک اس کے چچا جان ہیں۔ اپنی بک پر صفحہ نمبر 7 پر بیٹا آپ غور کیجئے گا۔ قاسم: السلام علیکم انکل۔ چچا جان: السلام علیکم۔ انکل کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ کیونکہ ہم جب عام روٹین میں کس سے ملتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ وہ اس کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ نے ڈائیلاگ کا آغاز کیا، آپ نے اس کو سوال کیا یعنی سلام کی صورت میں، اس نے جواب دیا سلام کی صورت میں۔ انکل پوچھتے ہیں ویئر ہیو یو بین، تم کہاں رہے ہو؟ قاسم: وی ہیو میٹ، ہم مل چکے ہیں، آفٹر اے لانگ ٹائم، بہت لمبے عرصے کے بعد، ہمارا آمنا سامنا، ہماری ملاقات بہت لمبے عرصے کے بعد ہوئی ہے، کافی دیر بعد ہوئی ہے۔ قاسم کہتا ہے آئی ہیو بین ٹو دبئی۔ اب دیکھیں جو پرانی بکس ہیں ان میں سعودی عربیہ لکھا ہے، جو نئی بکس ہیں ان میں دبئی لکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ بیٹا جگہ کا ہمیں کسی قسم کا کوئی تعین ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارا مقصد سبق کو سمجھنا ہے کہ پرانی اور نئی کتابوں میں اگر جگہ کا تعین الگ الگ دیا گیا ہے تو ہمیں اس میں کوئی ایسا نہیں ابہام ہونا چاہیے۔ آئی ہیو بین ٹو دبئی، میں دبئی گیا تھا یا سعودی عربیہ گیا تھا انکل چچا جان، اینڈ آئی ہیو جسٹ کم بیک، ہیو چکا ہوں، جسٹ ابھی ابھی، جسٹ کا مطلب جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا، لیکن یہ کیا ہے؟ ابھی ابھی، میں ابھی ابھی واپس آیا ہوں۔ انکل کہتے ہیں وائی ڈڈ یو گو ٹو دبئی یا سعودی عربیہ، آپ سعودی عربیہ بھی کیا کرنے گئے تھے؟ جب ہم عام دیکھیں بات چیت کر رہے تھے تو یہی بات بھئی خیریت تھی، وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ قاسم کہتا ہے یو نو، آپ جانتے ہیں، فادر از ڈوئنگ اے جاب دیر، ابا جان وہاں نوکری کرتے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اینڈ مدر از دیر ٹو، اور امی جان بھی وہاں ہیں۔ آئی وینٹ ٹو سی دیم، میں انہیں ملنے گیا تھا۔ اب سی مین ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ہم نے اس کے لیے ملنے کا ورڈ کیوں کیا ہے؟ اب دیکھیں دیکھنے کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں بیٹا، میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار ڈسکس کیا ہے کہ ہم مختلف الفاظ کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ واچ، سی، لک۔ اب دیکھو یہ تینوں الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب دیکھنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز ہے اگر ہم کسی چیز کو سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ برڈ آئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس پہ بس ہلکا سا نگاہ ڈالی اور آگے گزر گئے۔ اسی طرح آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ تو نہیں لکھا ہوتا آئی ایم لکنگ ٹی وی، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم واچنگ ٹی وی، مطلب آپ اس کے ہر اسپیکٹ کو بڑے اچھے انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سی کا مطلب کیا ہے؟ ملنا، کہ میں انہیں ملنے گیا تھا۔ پرٹیکولرلی، خاص طور پر، مدر امی جان کو۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا ایک سوال دیا گیا ہے ہو واز ill۔ اب یہ سوالات بھی ساتھ ساتھ آپ نے غور کرنے ہیں، جو پیراگراف ہو واز ill، اب دیکھیے گا آگے ہم اس کا آنسر بھی جو ہے وہ پڑھ لیں گے۔ اب یہاں پہ جو بکس ہیں ان میں بیٹا ایک لائن جو ہے وہ مسٹیک دی ہوئی ہے، آپ نے غور کرنا ہے، جہاں وہ کہتا ہے آئی وینٹ ٹو سی دیم، میں انہیں ملنے گیا تھا، پرٹیکولرلی مدر، خاص طور پر امی جان کو۔ اگر آج سے 4 سال پرانی کتاب دیکھیں تو اس میں یہی ڈائیلاگ کا جو چیپٹر ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی شی ہیز بین ill، وہ بیمار رہ چکی ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے آگے ایک لائن لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ کی بکس میں نہیں ہے، آپ اس کو پینسل کے ساتھ لکھ لیجئے گا، شی ہیز بین ill، وہ بیمار رہ چکی ہیں، اس وجہ سے وہ اس کو ملنے گیا تھا۔ آگے سے انکل کیا کہتا ہے؟ آئی ایم سوری،
مجھے افسوس ہے. ٹو ہیئر دیٹ, یہ بات سن کر, آپ کی یہ بات سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے بڑا افسوس ہوا. ہو از شی نو, اب وہ کیسی ہیں. تو اب یہاں پہ ہمارے آنسر کیا آئے گا؟ ہو واز ال, تو ہم آنسر میں لکھیں گے مدر واز ال. تو دیکھیں پیراگراف کے مطابق جو کویسچن دیا گیا ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہے کہ اسی کی لائن میں سے کہ کون بیمار ہوا؟ اماں جان بیمار ہوئی. تو چچا نے کیا کہا؟ مجھے آپ کی بات سن کر بہت افسوس ہوا ہے. اب وہ کیسی ہیں؟ قاسم کہتا ہے شی از فائن انکل, اب وہ بالکل ٹھیک ہیں. تھینک یو, آپ کا شکریہ. شی ہیز نو فلی ریکورڈ. ریکورڈ صحت یاب ہونا. اب وہ مکمل صحت یاب ہو چکی ہیں. انکل یور اسکول, آپ کا اسکول, آئی ہیئر, میں نے سنا ہے, ہیز جسٹ ری اوپنڈ, ابھی ابھی دوبارہ کھلا ہے, آفٹر ویکیشن, چھٹیوں کے بعد. جیسے کہ ہمارے یہاں پہ سمر ویکیشنز ہوتی ہیں, آج کل کرونا ویکیشن ہے, بھئی انجوائے کر رہے ہو نا کرونا ویکیشن کو, تو یہ آپ نے خیال سے اس کو پڑھنا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چھٹیوں کے بعد آپ کا اسکول ابھی ابھی کھلا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک, اور میں نہیں سوچتا, یو ہیو مسڈ مچ, آپ نے زیادہ کچھ کھویا ہوگا, مطلب آپ نے زیادہ اسباق کو چھوڑا ہوگا. آئی تھنک, میں سوچتا ہوں, with just a little extra effort, تھوڑی سی زائد محنت کر کے, you could easily, تم آسانی کے ساتھ, make up your deficiency, deficiency کہتے ہیں کمی کو, یعنی تعلیمی کی کمی کو, in your studies, اپنی تعلیم میں, تم اپنی تعلیمی کمی کو تھوڑی سی زائد محنت کر کے پورا کر سکتے ہو. اس کے ساتھ ہی کویسچن دیا ہے, how will قاسم, how will قاسم cover the deficiency in studies. تو دیکھیں ابھی ہم نے یہ کویسچن کا آنسر کیا پڑھا کہ قاسم اپنی پڑھائی کی کمی کو کیسا پورا کر سکتا ہے. قاسم کین کور, قاسم کین cover the deficiency in study with just a little extra effort. تو آنسر میں ہم کیا لکھیں گے؟ with just a little extra effort, تھوڑی سی زائد محنت کر کے تم وہ اپنی پڑھائی کی کمی کو پورا کر سکتا ہے. قاسم کہتے ہیں نو انکل, نہیں چچا جان, آئی ہیو سرٹنلی مسڈ, میں نے یقیناً کھوئے ہیں, مینی امپورٹنٹ لیسن, بہت ہی اہم اسباق, اینڈ آئی نو, اور میں جانتا ہوں, آئی ول ہیو ٹو ورک پریٹی ہارڈ, مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے سخت محنت کرنا ہوگی. اب دیکھیں جو بچہ پڑھنے والا ہوگا ڈیفینیٹلی اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ جناب میرا یہ کام رہ گیا, وہ اپنا تمام تر فوکس جو ہے وہ اپنے کام کی طرف دے گا. یہ نہیں کہ جناب چھٹیاں آ گئی ہیں, آج کل کرونا ہے, آج کل فراں ہے, اس وجہ سے جناب انجوائے کرو, نہیں, اس کو ذہن میں ہمیشہ جو ہے وہ اپنی پڑھائی کی باتیں رہیں گی. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آئی ہیو ٹو ورک پریٹی ہارڈ, مجھے سخت محنت کرنا ہوگی. آئی ایم گلیڈ, میں خوش ہوں. آئی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دس, میں نے پہلے ہی سے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے. آئی ہیو اسٹارٹیڈ, میں نے شروع کر دیا ہے. اٹینڈنگ کلاسز, کلاسز کو اٹینڈ کرنا, حاضر ہونا. ریگولرلی, باقاعدگی کے ساتھ, میں نے کلاسز میں باقاعدگی سے حاضر ہونا شروع کر دیا ہے. اینڈ مائی بردر ہیز اسٹارٹیڈ ہیلپنگ می ٹو, اور میرے بھائی نے بھی میری مدد کرنا شروع کر دیا ہے. یہاں بیٹا ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جو بچہ ان لیکچرز کو ریگولرلی سنے گا اور اپنی بک پر توجہ دے گا, امید کرتا ہوں کہ اسے تعلیمی کمی نہیں آئے گی, بلکہ وہ اپنی تعلیمی کمی کو تھوڑی سی ایفرٹ کر کے, تھوڑا سا دن بھر میں 1-2 گھنٹے ٹائم نکال کے لیکچرز کو سن کر اپنی تعلیمی کمی کو آسانی سے پورا کر لے گا. تو ہمیں قاسم کی اس بات پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. انکل, چچا جان,
وین آر یور ایگزام قاسم؟ قاسم تمہارے امتحانات کب ہیں؟ قاسم کہتے ہیں مائی ایگزامز آر ناٹ ٹو فار، میرے امتحانات اتنے زیادہ دور نہیں ہیں. دیٹس وائی، اب یہاں پہ پھر آپ کی بکس میں مسنگ آ گئی ہے دیٹس وائی، اسی وجہ سے آئی ہیو کم بیک، میں واپس آیا ہوں. یعنی میرے امتحانات بہت قریب ہیں جس وجہ سے میں دبئی یا سعودی عربیہ سے واپس آیا ہوں. انکل چچا جان، ہاؤ اباؤٹ یور کورس ان سائنس؟ تمہارا سائنس کا نصاب کیسا ہے؟ ہیو یو فنشڈ اٹ؟ کیا آپ نے اسے مکمل کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اسے ختم کر لیا ہے؟ قاسم کہتا ہے وی ہیو نیئرلی فنشڈ، ہم تقریباً ختم کر چکے ہیں آور سائنس کورس، اپنے سائنس کے نصاب کو. اونلی اے فیو چیپٹرز آر لیفٹ، اے فیو چند ایک، چیپٹرز اسباق آر لیفٹ باقی ہیں. آئی ایم ناٹ وریڈ، میں پریشان نہیں ہوں، سو مچ اتنا زیادہ، میں اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوں. اباؤٹ سائنس، سائنس کے بارے میں. مائی ریئل وری از دیٹ، میری حقیقی پریشانی از دیٹ یہ ہے آئی ہیو مسڈ، میں نے چھوڑ دیے ہیں. A number of lessons، بہت سے اسباق ان انگلش اینڈ میتھمیٹکس. یہی تو آپ کو مشکل لگتے ہیں، انگلش آپ نے پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. اسی طرح قاسم نے بھی بہت سے اسباق کس کے چھوڑے؟ انگلش. بیٹا انگلش میں تھوڑی سی توجہ دیں. آپ سے گزشتہ لیکچر میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ہمارے باقی سارے سبجیکٹ بھی انگلش سے ریلیٹڈ ہیں، اور جب ہم انگلش پر توجہ دیں گے تو وہ ہمارے سبجیکٹ بھی بڑی آسانی سے کور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن، آپ کو اس کی گرامر اور آپ کی سیلف رائٹنگ بہتر ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی انگلش میں کام کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. آئی فائنڈ، میں پاتا ہوں، دیز ٹو سبجیکٹس، ان دو مضامین کو ریدر ٹف، بہت کافی مشکل، میں ان دو مضامین کو کافی مشکل سمجھتا ہوں. اینڈ دے آر امپورٹنٹ ٹو، اور یہ اہم بھی ہیں. بٹ لیکن آئی ایم گلیڈ، میں خوش ہوں دیٹ کہ مائی بردر ہیز اسٹارٹیڈ ہیلپنگ می، میرے بھائی نے میری مدد کرنا شروع کر دی ہے. آؤٹ ان دیز سبجیکٹس، ان مضامین میں، میرے بھائی نے بھی ان مضامین میں یعنی انگلش اور میتھ میں میری مدد کرنا شروع کر دی ہے. یو نو، آپ جانتے ہیں، مائی بردر از اے ٹیچر، میرا بھائی ایک استاد ہے. اینڈ ہی ہیز ٹاٹ، اور وہ پڑھا چکا ہے، دیز سبجیکٹس، یہ مضامین، فار اے نمبر آف ایئرس، کئی سالوں سے، اور وہ یہ مضامین کئی سالوں سے پڑھا چکا ہے یا پڑھا رہا ہے. یعنی اس نے ان مضامین کو بہت دفعہ پڑھایا ہوا ہے. اب یہاں پہ ہمارا ایک سوال، ہو واز ہیلپنگ قاسم ان ہز اسٹڈیز؟ بڑے آسان بات ہے، مائی بردر. قاسم کیا کہتا ہے؟ مائی بردر. قاسمز بردر واز ہیلپنگ ان ہز اسٹڈیز، قاسم کا بھائی اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کر رہا ہے. انکل کہتے ہیں دیٹس گڈ، اوہو کیا کمال بات ہے. دیکھیں بیٹا وہ اس کو کس طرح ایکسپریشن کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، آئی ایم گلیڈ، میں خوش ہوں ٹو نو، یہ جان کر دیٹ کہ یور بردر ہیز تھاٹ، تمہارے بھائی اسے سمجھ چکا ہے، فٹ ٹو اٹ، اسے بہتر، ہیلپ یو، تمہاری مدد کرنا، امیڈیٹلی، فوراً، تمہارے بھائی نے تمہاری مدد فوراً کرنے کو بہت بہتر سمجھا ہے. آئی نو، میں جانتا ہوں، ہی از اے گڈ ٹیچر. اب وہ چچا جان کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کے بھائی کو جانتا ہوں، وہ ایک بہت اچھا استاد ہے. ویری گڈ. وٹ ڈو یو پلان، تمہارا کیا منصوبہ ہے، ٹو ڈو، کرنے کا، آفٹر یور میٹریکولیشن ایگزام، میٹریکولیشن 10ویں جماعت کے امتحانات. اب بیٹا کیونکہ ہمارے آج کے دور میں 9th اور 10th کے بورڈ کے ایگزام الگ الگ ہوتے ہیں. گزشتہ دور میں، جس دور میں یہ بک ہمارے سامنے لکھی گئی تھی اور ہمارے پڑھنے کے لیے آئی تھی، اس دور میں 9th اور 10th کے امتحانات اکٹھے ہوتے تھے، اور جو بچہ 10th میں صرف ایک ہی دفعہ بورڈ کے ایگزام دیتا تھا اور اس کے بعد وہ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جاتا تھا. تو وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ میٹرک کے 10th کے 10ویں جماعت کے امتحانات کے بعد آپ کا کیا منصوبہ ہے. اب یہاں پہ 2-4 باتیں ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہیں. بیٹا جب دیکھیں آپ پہلی جماعت سے لے کر 8 کلاس تک پڑھتے آتے ہیں تو تب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی سیدھا سا وے ہوتا ہے کہ جو اسکول میں بکس اسائن کر دی گئیں یا گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسٹ بک جو لگ گئیں آپ نے وہی پڑھنی ہے. 8 کلاس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس 2 آپشنز آتی ہیں.
کون سی دو آپشنز آتی ہیں کہ جناب آپ کمپیوٹر رکھنا چاہتے ہیں یا عربک رکھنا چاہتے ہیں. عربک رکھیں گے تو اس میں آپ کو عربک کی کچھ گرامر وغیرہ اور اس کی کچھ کہانیاں پڑھنی پڑیں گی. کمپیوٹر پڑھتے ہیں تو آج کل کے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ 9th میں آتے ہیں تو 9th میں ہمارے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ تھوڑی سی اور بدل جاتی ہیں کہ یہاں سب سے پہلے آپ کے پاس آپشن کیا آتی ہے کہ آپ سائنس رکھنا چاہتے ہیں یا آرٹس رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد سائنس اور آرٹس میں سائنس میں آپ کے پاس پھر سے دو راستے آ جاتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر پڑھنا چاہتے ہیں یا بایولوجی پڑھنا چاہتے ہیں. کہ اگر آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں آپ بایولوجی پڑھیں, اگر آپ انجینئرنگ کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمپیوٹر پڑھ لیں. دونوں ہی آپ کے لیے راستے. اسی طرح جو بچے آرٹس پڑھتے ہیں ان کے لیے اب ہمیں عام روٹین میں بیٹا پتہ نہیں ہوتا. یہی بات ٹیچر سے سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ ٹوٹل 60 سبجیکٹس ہوتے ہیں. کبھی آپ میٹرک کی جب ڈیٹ شیٹ آتی ہے نا اس کو دیکھیں, وہ اتنی لمبی ہے, وائٹ بورڈ کی وڈتھ جتنی لمبی ہوتی ہے, اس میں 60 سبجیکٹس ہوتے ہیں اور آپ نے اس میں سے اپنی مرضی کے الیکٹیو سبجیکٹ جو ہیں وہ چناؤ کرنا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں ویسے ہی آپ کے لیے سبجیکٹ کی ڈویژن الگ ہوتی جاتی ہے. اسی طرح جب آپ انٹر میں جائیں گے آپ کے لیے وہاں پہ میڈیکل, انجینئرنگ, ICS, اس کے بعد سمپل آرٹس, جنرل سائنس آرٹس, وہ الگ الگ سبجیکٹس ہیں. تو یہاں بھی وہ یہی پوچھتا ہے کہ بھئی میٹرک کے بعد آپ کا کیا کرنے کا منصوبہ ہے. قاسم کہتے ہیں اٹ آل ڈیپینڈس, یہ تمام انحصار کرتا ہے. انکل چچا جان, آئی ہیو ڈیسائیڈڈ, میں نے فیصلہ کیا ہے ٹو گو انٹو فار میڈیسن, کس میں جانے کا, میڈیکل میں جانے کا. ایف آئی گیٹ, اگر میں حاصل کرتا ہوں, گڈ پوزیشن, اچھی پوزیشن, یعنی اگر میرے نمبر اچھے آتے ہیں تو میں میڈیکل میں جانے کا منصوبہ رکھتا ہوں. آپ دیکھ لو کہ سب سے پہلی بات اس نے کیا کہی کہ آپ کے مارکس اچھے آنے چاہیے, اور اگر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر مارکس کبھی بھی نہیں آئیں گے. آپ دھیان سے لیکچر نہیں سنیں گے تو کس کے مارکس آ سکتے ہیں, کبھی بھی نہیں. آپ ہمیشہ توجہ دیں گے جس سے کیا ہوگا آپ کے لیکچر جو ہیں وہ سننے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے گی. ایف however, اگر تاہم, آئی ڈونٹ گیٹ گڈ مارکس, اگر میں اچھے نمبر حاصل نہیں کرتا, آئی may گو انٹو بزنس اور ایگریکلچر, تو میں کیا کروں گا, کاروبار میں یا زراعت میں جاؤں گا. اب یہاں پہ ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ ساجے کا باپ اسے کہتا ہے بیٹا تو نے میٹرک کے پیپر دے دیے جی, جس دن تیرا رزلٹ آیا موٹر سائیکل تجھے پکی لے کر دوں گا. وہ بڑا خوش, ابا جان اب تو موٹر سائیکل وعدہ کر چکے ہیں. کہتا ہے ابا جان اگر میں فیل ہو گیا, ہم کہا بیٹا اگر تو پاس ہوا تو ہونڈا لے کے دوں گا کالج جانے کے لیے, اور اگر فیل ہوا تو تجھے یاما لے کے دوں گا لوگوں کے گھر دودھ دینے کے لیے. تب اس کو سمجھ آئی کہ نمبر اچھے لینا جو ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہیں. تو بیٹا اگر آپ کے بھی نمبر اچھے آئیں گے, پیرنٹ خوش ہوں گے, تو وہ آپ کے لیے مختلف قسم کے گفٹس رکھیں گے. لہذا اسٹڈی میں توجہ دینا بہت ضروری ہے. انکل چچا جان, وٹ ایور یور پلان فار دا لائف, تمہاری زندگی کا کوئی بھی منصوبہ ہو. قاسم یور انگلش ہیز ٹو بی گڈ, میں کہتا ہوں نا انگلش پڑھ لو. اس نے بھی یہی کہا آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے, اور میں یہی بات سمجھاتا ہوں بیٹا تمام سبجیکٹ جو ہیں وہ ہمارے انگلش میں ہیں. وی شوڈ نو, ہمیں جاننا چاہیے دیٹ انگلش ہیز بیکم این انٹرنیشنل لینگویج, ہمیں جاننا چاہیے کہ انگلش ہیز بیکم بن چکی ہے این انٹرنیشنل لینگویج, بین الاقوامی زبان. یعنی آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو آپ اگر انگلش میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اگلا بندہ آپ کی بات کو سمجھے گا. لیکن اگر آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو لندن والا آپ کی بات نہیں سمجھے گا, یا ترکی والا آپ کی بات اردو میں نہیں سمجھے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ انٹرنیشنل لینگویج میں بات کریں یا جو ان کی زبان ہے اس میں بات کریں. جیسے اگر کوئی یہاں آ کے ہمارے پاس چائنیز بولنے لگ جائے تو ہمیں سمجھ آئے گی نہ, صحیح تھوڑے سے بھی ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو اگر وہ ہم سے انگلش میں بات کر رہے ہیں تو ہم کم از کم اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اینڈ دا لینگویج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بن چکی ہے. قاسم یو آر ویری رائٹ انکل, آپ نے بالکل درست بات کی. آئی شیل کیپ دیٹ ان مائنڈ, میں آپ کی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھوں گا. مائی اسکول وین ہیز کم, میرے اسکول کی وین آ چکی ہے. اینڈ آئی مسٹ گو نو, اور اب مجھے ضرور جانا چاہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. انکل کہتے ہیں اللہ حافظ. دیکھیں بیٹا یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر کہ جس میں ڈائیلاگ میں سب سے پہلی بات ہم نے کیا پڑھی کہ ڈائیلاگ کسے کہتے ہیں, دوسری بات
ہم نے یہ بات کی کہ کیا ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کی اور اس ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ پیراگراف کویسچن بھی ڈسکس کیے۔ ٹرانسلیشن میں چند ایک مشکل الفاظ تھے، اتنا خاصا مشکل یہ چیپٹر نہیں تھا، لیکن اس کا بیسک مقصد کیا ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ اگر ہم 2 یا 3 یا 10 لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ایک لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انگلش میں چند ایک ٹرمز ہوتی ہیں، یعنی اگر ایک سٹوری کی صورت میں لکھا جاتا ہے تو اسے ہم پروز کہتے ہیں، اور اگر ایک شعر کی یعنی ورس کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور ایک پوئم کی صورت میں لکھا جاتا ہے تو اسے ہم پوئٹری بولتے ہیں۔ اسی طرح اگر کمیونیکیشن کے یعنی جملوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے تو اسے ڈائیلاگ بولا جاتا ہے۔ تو ان ٹرمز کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ جیسے ہی ہم آگے پڑھتے جائیں تو یہ ٹرمز جو ہیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے کافی مزیدار رہا ہوگا۔ آج کے لیکچر کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔